أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. گلاس وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. ختمی مرتبت پیغمبر گرامی سید الشہداء کے اس قیام عاشوراء و قیام کربلا کے بارے میں جہاں امت کو اس عظیم سانحے سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں، وہاں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین کی شہادت میں و حسین کے قتل میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی تڑپ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا ولولہ ہے جو قیامت تک کے لیے ٹھنڈا نہیں ہوگا. بس وہ رسول جو اپنے بعد امامت اور ولایت کا وارث امت کو دے کے جا رہا ہے، جہاں قرآن دے کے جا رہا ہے کہ یہ قرآن تمہاری راہ نجات ہے، یہ علی تمہاری راہ نجات ہے، یہ ولایت تمہاری راہ نجات ہے، یہ امامت تمہاری راہ نجات ہے. وہ نبی جو غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میرے بعد فقط راہ نجات وہی ہے کہ جو میرے بعد تمہارا مولا ہوگا، کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک مرتبہ غدیر میں علی کا تعارف کر کے بتا رکھے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور ایک مرتبہ حسین کو بھی کشتی نجات کہہ کر پکارتے ہیں کہ حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. بس آج کربلا و عاشورہ کی یاد، فرش عزا پر آنا، اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا اہتمام ہے، اس کشتی نجات کو پہچاننے کا اہتمام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات کے طوفانوں میں جب سب غرق ہو رہے ہوں تو وہ جو دامن حسین کو تھام لیں گے، جو نام حسین کو تھام لیں گے، جو فکر حسین کو تھام لیں گے، جو پیغام حسین لے لیں گے، وہ کشتی نجات میں سوار ہو جائیں گے. پس اگر غدیر میں نجات چاہیے تو علی کے دامن کو تھامنا ہوگا. اگر رحلت نبی کے بعد نجات چاہیے علی کے ساتھ متمسک ہونا پڑے گا.
اور وہ جو نبی کے بعد علی سے متمسک نہ ہو راہ نجات سے منحرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس حسین چراغ ہدایت ہے. اب میں دیکھوں، میں نے 10 سال عزاداری کی، گریہ کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، خطابت کی، کتنی نجات حاصل کر سکا؟ ایسا تو نہیں ہے میں حسین کا نام لے لے کے مشکلات میں پھنسا رہوں اور وہ جو حسین کا نام نہ لے رہا ہو وہ بھی اسی مشکلات کے اندر ہو. میں علی علی کر کے مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں اور وہ جو علی کو مولا نہ مانے وہ بھی اسی مشکلات میں ہو. بس یہ سوال فرش ازا کا ایسا سوال ہے جو تبرک ہے حسین کی جانب سے عزادار کے لیے کہ یہ اس سوال کا جواب لے کے جانا ہے فرش ازا سے. اسی لیے کہا ہر سال غم حسین میں اہتمام کرو. ہر سال محرم جب آئے فرش ازا بچھے، تذکرہ حسین ابن علی ہو، تاکہ وہ حسین کا بابا جو کوفے میں لوگوں کے لیے روٹیوں کا اہتمام کرتا تھا، جو کوفے میں لوگوں کے لیے غذا کا اہتمام کرتا تھا، جو کوفے میں یتیموں کا سہارا تھا، وہ علی امت کو مادی رزق بھی دیتا ہے اور اگر ولایت اور امامت کو قبول کر لے تو حوض کوثر سے سیراب بھی کرتا ہے. اگر امامت کے سائے میں آ جائے تو وہ علی حوض کوثر پہ سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سچ 8 محرم مخصوص ہے پاکستان ہندوستان میں مولا ابوالفضل العباس کے نام گرامی سے. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جتنی آپ کی تعداد ہے درود کی آواز اس طرح سے نہیں ہے. جو جذبہ عاشور کے قریب دن بدن قدم بقدم بڑھ رہے ہیں شہادت حسین کی جانب، ان جذبوں کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. بس علمداری کا ایک نصاب ہے عباس، اطاعت کا ایک بے نظیر نمونہ ہے عباس. تاریخ علمداری نے بڑے قیمتی علمدار بشریت کے سپرد کیے ہیں اور علمداری کے بغیر ہدایت کا کام مکمل نہیں ہوتا. توحید کو جب علمدار چاہیے ہو، علمداری ایک وفا ہے، ایک عہد ہے، ایک ذمہ داری ہے. اس علمداری کا تذکرہ آدم سے لے کے قیامت تک ہے، جیسے حسین کا تذکرہ آدم سے لے کے قیامت تک ہے. آدم حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، نوح حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، ابراہیم حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، موسیٰ حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، عیسیٰ حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. بس یہ گریہ کوئی آج کسی فرقے نے شروع نہیں کیا بلکہ اہل فطرت کی محبت کا انداز گریہ ہے. اہل فطرت کی محبت اظہار ہوتی ہے گریہ کے ساتھ. کائنات کے خلق ہونے سے پہلے حسین پہ گریہ ہوا ہے اور کائنات کے انجام پر حسین کا تذکرہ موجود ہے. جانتے ہیں آدم جب اس مشکل میں پڑے ہیں جنت میں، اس شجرہ ممنوعہ میں، کہا اب آدم کی نجات کیسے ہو؟ علمہ آدم اسماء کلہا، آدم کو بعض اسماء سکھائے گئے. اب آپ ساتھ دیں گے تو میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا. آپ کی سماعتیں اگر حاضر ہوں گی، حسین کو شروع کر رہا ہوں آدم سے، پہلے نبی سے آخری امام تک جاؤں گا. اب آدم کو کہا کہ آدم کو اسماء سکھائے جائیں، کون سے نام بتائے جائیں؟ کہا ان سے کہو دعا کریں پنجتن کے نام کے ساتھ. اب جب پنجتن کے نام کے ساتھ دعا کی، یا حمید و بحق محمد، یا اعلی بحق علی، اب آدم نام لیتے جا رہے ہیں، دل منقلب ہوتا جا رہا ہے.
یا فاطرو بحق فاطمہ، آگے فرمایا یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، الہی بحق الحسین، جیسے نام لیا حسین کا آدم کا دل بھر آیا۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ اب جب دیکھا یہ پہلی مجلس ہے جس میں جبرائیل بھی گریہ کر رہے ہیں، آدم بھی گریہ کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے آدم کو پورا واقعہ کربلا بتایا، تعارف کرا رکھے کہ اس نبی کی جو بشریت کی ہدایت کا پہلا چراغ ہے، اس کو حسین کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ آدم یہ ہے حسین، یہ ہے کربلا، یہ ہے ظلم، یہ ہے مقابلہ، اور پہلی مجلس جبرائیل اور آدم نے برپا کی ہے۔ اس سے پہلے ہوئی ہم نہیں جانتے، جو تاریخ میں رقم ہو گئی۔ پہلا نبی اپنا نصاب ہدایت حسین کے تذکرے کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، اور آخری امام کیا کہہ کے اپنا تعارف کروائیں گے؟ یا اہل العالم، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا اہل العالم، تھوڑا آپ لوگ اگر آگے کی طرف تشریف ہیں تاکہ آگے آئندہ آنے والے مومنین کے لیے دروازے کے آگے جگہ بن جائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، اے اہل عالم جان لو میں کس کا بیٹا ہوں؟ جس کا جد حسین کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا۔ کیا نام ہے، کیا رمز ہے، کیا سر ہے حسین کے نام میں۔ پہلے نبی سے لے کے آخری امام حسین حسین کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس ہدایت کا گہرا تعلق ہے حسینیت کے ساتھ۔ علمدار کی ضرورت تھی، اللہ کو علمدار چاہیے توحید کا، کہا ہم نے ایک کے بعد ایک کو منتخب کیا۔ آدم آئے علمدار توحید، نوح آئے علمدار توحید، ابراہیم آئے علمدار توحید، موسیٰ آئے علمدار توحید، عیسیٰ آئے علمدار توحید۔ توحید کی علمداری کا نصاب کامل ہوا حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک کے بعد ایک علمدار توحید آ رہا ہے، انبیاء میں علمداری کا نصاب کامل ہوتا جا رہا ہے۔ اب جتنا نبی کامل ہے، جتنا کتاب کامل ہے، اب جب غدیر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو امامت اور ولایت اے نبی تو نے پہنچائی ہے، اس سے آج ہمارا دین کامل ہو گیا، آج ہمارا اسلام کامل ہو گیا۔ اب یہ کامل نبی ہے جو کامل اسلام کو کامل امام کے سپرد کر کے جا رہا ہے۔ اب وہ علمدار جو توحید کا علمدار تھا، اب خود اس محمد کو علمدار کی ضرورت ہے۔ اب یہ علمدار فقط توحید کا علمدار نہیں ہے، یہ علمدار توحید بھی ہے، یہ علمدار نبوت بھی ہے، یہ علمدار رسالت بھی ہے۔ اب کسی ایسے کو چننا تھا جس کے اندر شجاعت بھی ہو، بصیرت بھی ہو، دانائی بھی ہو، امامت کی صلاحیت بھی ہو، جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ علمداری کی دنیا میں محمد کو ایسا وسیع ملا، یا اب محمد کو ایسا وسیع ملا، علمداری کا عروج، علمداری کا عروج ایسا ناصر کسی نبی کو نہیں ملا جو آخری نبی کو ملا، جس کو مانگا ہے نبی نے خدا سے، مجھے ایسا ناصر دے جو میرا دست و بازو ہو ان مشرکین کے مقابلے میں۔ علمداری دیکھ رہے ہیں خوبصورتی سے کیسے آگے جا رہی ہے۔ علم کسی غیر کے ہاتھ میں نہ ہو،
تمنا نہیں کی علی نے کسی کی. خدا شاہد ہے کائنات میں علی جیسا بے نیاز اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے, علی جیسا بے نیاز نہیں ملے گا جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی. علم چاہتا ہے کہ دست علی میں آ جائے, فضیلت چاہتی ہے کہ روح علی میں آ جائے. فضائل نے علی کی تمنا کی ہے, علی نے فضائل کی تمنا نہیں کی. امامت چاہتی ہے مقام علی تک آ جائے, علی مقام امامت تک نہیں جاتا, امامت مقام علی تک آئی ہے. امامت کو رشد ملا ہے. آدم بھی امام ہے, ابراہیم تو قرآن نے واضح کہہ دیا انی جاعلوک للناس اماما, لیکن ابھی امامت عروج پہ جا رہی ہے. امامت علی کے قابل بن رہی ہے, ولایت علی کے قابل بن رہی ہے. دیکھ رہے ہیں اب یہ علمدار فقط توحید کا علمدار نہیں ہے, اس کے دوش پر توحید کا عہد بھی ہے, عہد ذمہ داری. اس کی دوش پر رسالت اور نبوت کو بچانا بھی اسی علمدار نے ہے. اب معاملہ آگے بڑھا. میں نے کہا نا علی نے, خدا شاہد ہے, آپ دیکھیں روایات کے اندر خدا کی خاطر مانگا علی نے جو بھی مانگا. کچھ رزق مل جائے جو خدا کے نام پہ اہل کوفہ میں تقسیم کر دوں, خدا کی خاطر مانگا. ایک تمنا علی نے کی. اب ایک اور علمدار چاہیے تھا. آپ کے اذہان اس علمدار تک جا رہے ہیں. اب ایک علمدار چاہیے تھا. کہا مسلم, اپنے بھائی سے کہا عقیل, عقیل سے کہا کہ عقیل فنظر لی, میرے لیے دیکھو, نگاہ کرو. کوفے میں عرب میں ایک ایسی شجاع خاتون کو انتخاب کرو, ڈھونڈو, چونکہ شجرے کو خوب جانتے تھے. عقیل, کہا میرے بھائی عقیل, عرب میں ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ اس سے ایک جوان بہادر پیدا ہو. کیوں؟ تاکہ کربلا میں حسین کے کام آ جائے. ہر معصوم نے کربلا میں اپنا وارث بھیجا ہے, ہر معصوم نے کربلا میں. یہ صرف آپ کا شوق نہیں ہے, یہ صرف آپ کے دل نہیں تڑپ رہے کربلا جانے کے لیے. جب عاشور قریب آتا ہے عزادار کا دل چاہتا ہے اڑ کے کربلا چلا جائے. 40 آتا ہے, دل چاہتا ہے پیدل یہیں سے کربلا کا مارچ کرے. یہ صرف آپ کا قلب منقلب نہیں ہے کربلا کے لیے تڑپ رہا. ہر معصوم نے, سیدہ نے زینب کو تیار کیا ہے کربلا کے لیے. ثانی زہرا ہے سیدہ زینب کربلا میں. نبی نے تو مباہلہ کے میدان میں ہی ابنا انا و ابنا اکم, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا. اور حسین کو لے جا کے بتا دیا کہ حسین تو نبی کا بیٹا ہے. نبی نے کربلا میں حسین کو بھیجا ہے. حسن نے آخری وصیتیں کی, اپنے لال قاسم کو وہ تعویذ پہنایا, اے قاسم جب تمہارا چچا میدان کربلا میں گھیر لیا جائے, اے میرے بچے جہاد کو ترک نہ کرنا, اور اگر چچا اجازت نہ دیں اتنا جانا کہ اذن جہاد مل جائے. تیار کیا جا رہا ہے کربلا میں. حسن کو قاسم کے ذریعے سے آنا ہے, نبی کو حسین کے ذریعے سے آنا ہے, فاطمہ کو زینب کے ذریعے سے آنا ہے. اب علی کی بھی آرزو ہے کربلا پہنچ جائے. اب علی نے کہا میں کربلا میں اپنا وارث چاہتا ہوں. عباس کو تلاش کیا گیا. بس ام البنین جب آئیں, انتخاب ہے ام البنین علی کا کربلا کے لیے. انتخاب ہے ام البنین علی کا کربلا کے لیے. ایک تمنا کی, عباس کو مانگا. اب جب عباس آئے اس دنیا میں, ہاتھ میں لیا, سفید کپڑے میں گئے, علی کی آرزو پوری ہو گئی. 55 سے عباس کی تربیت کی ہے, 55 سے. عباس بھی علی جیسے چلتے ہیں عباس ویسے چلتے ہیں, علی جیسے بیٹھتے ہیں عباس ویسے بیٹھتے ہیں, علی جیسے بولتے ہیں عباس ویسے بولتے ہیں. اگر علی کی ذرا تلوار باہر ہے نیام میں, عباس اپنی تلوار تھوڑی سی باہر نکال لیتے ہیں. قدم بقدم علی سے سیکھ رہے ہیں علمداری کا نصاب. میرا بابا کائنات کے علمداروں میں افضل علمدار ہے, وہ عباس کو سکھا رکھا ہے ایک
ایسی جنگ میں، ایک ایسی مارکے میں، ایک ایسی تحریک کا علمدار تیار ہو سکتا ہے کہ جسے نہ آدم تیار کر سکتا تھا، نہ ابراہیم تیار کر سکتا تھا، نہ موسیٰ تیار کر سکتا تھا، نہ عیسیٰ تیار کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک علمدار چاہیے تھا، منتخب شدہ علمدار، مصطفیٰ خدا کا انتخاب، علی مصطفیٰ کا انتخاب۔ اب عباس میدان کربلا میں حسین کے لشکر کی علمداری کے لیے علی کا انتخاب۔ ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں علمدار ہم بنا کے دیں گے، ایسا عباس کو تیار کیا۔ بڑی مشکل ہے عباس کے فضائل پڑھنا، بڑی مشکل۔ ہم عباس کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ عباس کے فضائل، جس کو کربلا کے اندر علی نے پالا ہو کربلا کے لیے، اور اس کو کربلا میں اذن جہاد نہ ملے، فضیلت مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے عباس کے لیے۔ جب چلتے تھے عباس مدینہ میں، جب چلتے تھے عباس اور علی اکبر ساتھ ساتھ مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے، روایت میں آیا لوگ اپنے کام چھوڑ کر عباس کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ اور ایسا ہونے لگا کہ پھر عباس اور علی اکبر جب ساتھ ساتھ چلتے تھے، نقاب لگا کے جاتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، لوگ اپنے کام چھوڑ کے زیارت کرتے تھے۔ عجب کیفیت ہے ابو الفضل العباس۔ ایک مرتبہ جنگ صفین کا واقعہ تھا، عباس 34 سال کے ہیں کربلا میں، لیکن عاشق شہادت ایسے ہیں۔ جنگ صفین میں جب مالک اشتر کے ہاتھوں کمان تھی جنگ صفین کی، اب عباس، اب ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے۔ جنگ صفین میں 10-12 کا برس ہے عباس کا، 10-12 کا۔ اب اجازت نہیں اتنے چھوٹے بچوں کو جنگ کی، مالک کے اشتر کے ذریعے سے بابا کو راضی کیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں اس جنگ کے اندر۔ اب علی خیمے میں کھڑے ہوئے عباس کے تیور دیکھ رہے ہیں۔ عباس نے تلوار لی، نقاب ڈالی، دستار پہنا۔ اب علی دیکھ رہے ہیں، علی اپنی کمائی کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ جب میدان میں گئے، مالک اشتر نے بتایا یہاں سے تمہیں وارد ہونا ہے۔ لشکر اعداء نے جب دیکھا گھوڑے کی گردن پہ جھکی ہوئی ایک نگاہیں عقاب کی طرح دشمن کو دیکھ رہی ہیں۔ اب لشکر اعداء کے اندر چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی، یہ تو علی خود میدان میں آ گئے ہیں۔ اعلان یہ تھا کہ مالک اشتر کے ہاتھ میں کمان ہے، علی سپروائز کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ تیور بتا رہے ہیں کہ علی خود میدان میں آ گئے۔ اب کسی بوڑھے نے کہا، پیچھے کسی بوڑھے نے کہا کہ نہیں، علی کا سن اتنا نہیں ہے، علی کا قد اتنا نہیں ہے، قد چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن انداز وہی ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ جب صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے صفین میں، راوی نے لکھا کہ سر اچھل اچھل کے گر رہے تھے، ایسی ذوالفقار چلائی، سر اچھل اچھل کے گر رہے تھے۔ تن بتن جنگ ختم ہوئی۔ آدھا نے کہا کہ ہمیں اس کی جنگ نے اور سرگردانی میں ڈال دیا کہ یہ کون ہے۔ نقاب نہیں ہٹا رکھے، مزید گرد جنگ عباس کے دستار، نقاب اور چہرے پر ہے، اور پھر اسی نگاہوں سے کہا کہ ایک حل ہو سکتا ہے، اس جوان کو سب مل کے اس کے اوپر حملہ کرو، اگر قدم پیچھے ہٹ گئے تو جان لینا علی نہیں ہے، جان لینا علی نہیں ہے۔ تیار کیا ایک دستہ مل کے، عباس کی طرف لپکا ہے۔ راوی نے منظر لکھنے میں فقط اتنی تبدیلی کی کہ پہلے سر اچھل اچھل کے گرنے کی تعداد کم تھی، گویا جب سب مل کر آئے عباس نے ایسی ذوالفقار چلائی کہ جیسے گردنوں کی چکی اڑ رہی ہو، چل رہی ہو،
ایسی عباس نے تلوار چلائی. اب وہاں پہ لشکر آدھا پیچھے ہٹ کے بھاگا گئے کہ یہ تو خود علی میدان میں آ گئے ہیں. جب علی نے خیمے سے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح تلوار کی چکی چل رکھی ہے اور سر اچھل اچھل کے گر رکھے گئے, علی خیمے سے باہر آئے اور کہا یہ میں نہیں, میرا بیٹا عباس ہے. صفین کے اندر عباس کی جنگ لکھی ہے تاریخ میں. عباس ایسا ہے, شہادت کے اندر ایسا مقام پایا. امام سجاد, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, درود بھیجو محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. امام چہرم فرماتے ہیں, امام سجاد فرماتے ہیں, ہمارے چچا عباس کا قیامت کے دن, چچا عباس کا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ مقام ہوگا کہ جس میں تمام شہداء جس مقام کی حسرت کریں گے, تمام شہداء عباس کے مقام کو قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک اور باب ہے, وہ ولایت عباس کا باب ہے. وہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ کھولتا. یہ دو شخصیتیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور جناب عباس, ولایت قصبی پر فائز ہیں. ولایت قصبی ایک ایسی ولایت ہے, ایک ایسا مقام ہے کہ 14 کے بعد بشریت میں مخلوق کی اعلیٰ قدروں کا, کمال انسانی کا اگر کوئی مقام ہے وہ زینب اور عباس کے پاس ہے. یہ اسرار امامت میں سے ہے. آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ کچھ مثالوں کے ساتھ ثابت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تالی تلوے ولایت ہے, فاصلہ نہیں ہے عباس کا. اس لیے منتخب ہوئے, بشریت کی اہم ترین مارکے میں علمداری کے قابل بن گئے. حسین کے لشکر میں علمداری کے قابل بن گئے. لیکن کیوں ہوا ایسا؟ جوانی کیسی تھی عباس کی؟ عابد, زاہد, فقیہ. لوگ مدینے کے اندر دینی شرعی مسئلے عباس سے پوچھتے تھے. مسلم مرجع ہیں, مجتہد ہیں عباس. شجاع, یہ صلاحیتیں تھیں. آج میرے اور آپ کے لیے یہ ٹاپک کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیسا رشتہ ہے؟ آیا میں اپنے زمانے کے امام کا انتخاب ہوں؟ میرے زمانے کے امام کو بھی آج بھی کربلا ہے, آج بھی مظلومیت ہے, آج بھی یزیدیت ہے, آج بھی ظلم ہے. عمر سعد کا وارث موجود ہے, شمر کا وارث اسرائیل نیتنیاہو, شمر کا وارث موجود ہے, یزید کا وارث امریکہ موجود ہے, ظالم موجود ہے, ناصبی موجود ہیں, اہل بیت سے بغض رکھنے والے موجود ہیں. اب آج حسینیت کو اپنا وارث بھی چاہیے, آج عباس کے وارث کی بھی ضرورت ہے. اب سب نے دیکھا وہ جو کل علی کا علمدار تھا, وہ جو کل نبی کا علمدار تھا, وہ جو کل حسین کا علمدار تھا, آج اس کا وارث بھی جب آج کا یزید, آج کا شمر, آج کا عبید اللہ جب للکارتا ہے کہ ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ. آپ نے دیکھا نا پچھلے مہینے یہ جو جنگ ہوئی, حیدر کرار کے ماننے والوں نے کہا ہم علم گرنے نہیں دیتے. شجاعت کا علم, وراثت نبوت کا علم, وراثت ولایت کا علم, وراثت امامت کا علم, وراثت رسالت کا علم ہم نے عباس سے سیکھا ہے کہ اگر ظالم اپنا علم تیرے ملک میں لہرانا چاہتے ہو تو چاہے پاکستان پہ حملہ کیا ہو, وارثان عباس نے جواب دیا, اور چاہے ایران پہ حملہ ہوا ہو, آج ایک نوکر عباس کا کھڑا ہوا, وہی پرچم عباس لے کے میدان میں آیا. وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ امریکہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ, فرعون کے سامنے تسلیم ہو جاؤ, یزید کے سامنے تسلیم ہو جاؤ, ہمارے حساب سے زندگی گزارو, ہمارا تعلیمی نظام ہو, ہمارا سیاسی نظام ہو, ہمارے ظلم پہ خاموش ہو, کسی مظلوم کی حمایت نہ کرو. آج عباس کے وارث سید علی خامنائی نے وہی پرچم اٹھایا. آج مہدی کو ایک ادنا شبیہ عباس ملا کہ جس نے آ کے یہ بتایا
ہم نے علمداری عباس سے سیکھی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جنہوں نے کل کربلا میں علم نہ اٹھایا، غدیر میں علم نہ اٹھایا، جو غدیر میں، جو خیبر میں، جو بدر میں، جو خندق میں علم کے قابل نہ بن سکے، وہ آج بھی اپنی اپنی گلیم بچا کے اپنے ملک میں بیٹھ گئے ہیں۔ صرف ایک ملک نکلا، ایک ملک بولا، ایک ملک کھڑا ہوا کہ جب تک بیت المقدس ہمارے امام کے زمانے کے امام کے ظہور کے ساتھ متصل ہے، یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ اور تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، وہی عباس کا جواب ملا آج کے قاتل کو، آج کے ظالم کو بھی۔ آج عباس کو وارث چاہیے، عباس کی وراثت، عباس کی یہ عہد، یہ ذمہ داری، آج بھی زمانے کو عباس کی ضرورت ہے۔ عزاداری علمداری کا نصاب ہے۔ کون حاضر ہے عباس سے یہ علم لے کے اپنے زمانے میں حسینیت کا چرچا کر دے؟ اور بتایا یہ 3 کام ہیں علمداری کے۔ اب معلوم ہوا کہ عباس علمدار توحید بھی ہے، عباس علمدار نبوت بھی ہے، عباس علمدار رسالت بھی ہے، اور ایک چیز اضافہ ہو گئی، عباس علمدار ولایت بھی ہے۔ 4 بڑے علم ہیں جو حسینیت کے نام پہ عباس کے پاس ہے۔ حسینیت اسی کے دفاع کا نام ہے، عزاداری اسی کے دفاع کا نام ہے، اسی کے دفاع کا نام، رسالت کا دفاع، امامت کا دفاع، نبوت کا دفاع، توحید کا دفاع، یہی عزاداری ہے۔ آج فرش عزا علمدار بناتی ہے، فرش عزا دنیا کو علمدار دکھاتی ہے۔ جب دنیا کے بزدل ان ظالموں کے مقابلے میں چپ ہو جائیں تو عباس کا وارث کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے، تاکہ سب کو بتاتا ہے، تمہیں پتہ چل جائے ہم نے اسلام عباس سے سیکھا ہے، ہم نے عزاداری عباس سے سیکھی ہے، ہم نے حسینیت کی نصرت عباس سے سیکھی ہے۔ بس ایک اور پیغام دے کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ اگر کوفہ میں جو حسین نے اپنا وارث بھیجا تھا مسلم بن عقیل، اگر کوفہ میں اس مسلم بن عقیل غیر معصوم لیکن نائب امام زمانہ، 61 ہجری میں کربلا کے موقع پہ امام زمانہ کون ہے؟ خود ہے امام حسین، امام زمانہ ہے۔ 60 ہجری میں، 61 ہجری میں کوفہ نے کہا، دعائے امام زمانہ کے خط لکھ کے اہل کوفہ نے بھیجے زمانے کے امام کو، امام حسین کو۔ کوفہ سے خط آئے، آپ نے سنا ہوا ہے، سب پہ دعائے امام زمانہ لکھی ہوئی کہ مولا الاجل آپ ظہور کیجئے، آئیے۔ آپ کوفہ میں غیبت تھی امام حسین کی، امام حسین کوفہ میں ظہور نہیں تھا، امام حسین کا ظہور کہاں تھا؟ مدینہ میں۔ کہا کہ امام آپ کوفہ میں ظہور کیجئے۔ امام نے اس ظہور کی جو دعائے امام زمانہ پڑھ رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں تاکہ ظالم سسٹم کا خاتمہ کریں ہم، امام نے ان کی سنجیدگی اور کتنا تیار ہے امامت کے لیے، کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ معصوم امام نے ایک غیر معصوم کو کوفہ بھیجا، آپ جانتے ہیں ان کا نام، جناب مسلم بن عقیل۔ معصوم امام نائب امام بنا کے بھیج رہا ہے غیر معصوم، کہ اگر اہل کوفہ نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات سنی، تو گویا ایسے جیسے حسین کی اطاعت کی، حسین کی بات سنی۔ اگر اہل کوفہ نے اس کی بات نہ سنی، اس کی اطاعت نہ کی، بلکہ مسلم کو دارالامارت سے گرا دیا گیا، تو حسین کا کبھی بھی اس کوفہ میں ظہور نہیں ہوگا۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج آپ کی خدمت میں دینے آیا تھا، اور یہ عباس سے سیکھا ہے، یہ اس علمدار سے سیکھا ہے۔ پرچم عباس ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، پرچم عباس رسپانسبلٹیز لے کر آتا ہے، پرچم عباس جہاں علمدار کے لیے فضیلت ہے، وہاں عزادار کی ذمہ داری ہے۔ یہ دست پھر کسی ناپاک چیز کی طرف نہ جائے، یہ ہاتھ پھر کسی ظالم کی بیعت نہ کرے جو ہاتھ پرچم عباس اٹھا لے۔ جس گھر میں فرش عزائے عباس بچ جائے، بس یہ اسی امام کی خدمت میں ہو۔ بس آج کا زمانے کا امام بھی ایسا ہی ہے، اس نے بھی آج ایک مرجع تقلید کو، ایک مجتہد کو، ایک غیر معصوم کو آج کے کوفہ میں بھیجا ہے۔
یہ جو تم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ رکھے ہو، اگر تم اتنے سچے ہو، اپنے گھر کا سب سے بہترین بیٹا راہ خدا میں دو۔ علی سے سیکھا ہے، علی نے حسین بھی راہ خدا میں دیا، عباس بھی راہ خدا میں دیا۔ تم نے اپنے گھر کے سب سے بہترین 2 بیٹے ایسے ہی اپنے گھر کی بہترین بیٹی راہ خدا میں دی یا راہ معاش میں دی۔ اب یہاں عباس دیکھ رہے ہیں، اب علی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک راستہ بتایا نجات کا، جو قوم، جو ملت، جو نیشن اپنے گھر کا سب سے قیمتی بیٹا عباس کی خدمت میں دیتا ہے، اس قوم کو سید علی خامنائی جیسا رہنما ملتا ہے، سید حسن نصر اللہ جیسا رہنما ملتا ہے، اس قوم کو قاسم سلیمانی جیسا کمانڈر ملتا ہے۔ اور جو قوم اپنے گھر کا سب سے نالائق بیٹا دے گا، اپنے گھر کا وہ بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہوگا وہ راہ خدا میں دے گا، اس قوم کو پھر اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان شخصیات نے اپنے گھر کے قیمتی بچے دین کو دیے، امت اسلامی کو قیادت میں۔ آپ لوگ تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے آئے درود پڑھتے ہوئے، تاکہ وہاں پہ جگہ بن جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ دروازے کے پاس جگہ بن جائے، مومنین کے لیے پریشانی نہ ہو۔ آپ بھی تھوڑا اگر آگے کی طرف آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جتنی آپ کی تعداد ہے، کیونکہ ہم عاشورہ کے قریب جا رہے ہیں، اسی جوش و ولولے عباسی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہی کربلا کا پیغام ہے، اپنے گھر کا سب سے قیمتی بچہ راہ خدا میں دینا آج عزاداری کا عملی ثبوت ہے۔ آج یہ فرش عزا اس فکر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ بس وہ دن آ گیا جس کے لیے علی نے عباس کو تیار کیا تھا۔ عجب حالت ہے شب عاشور، اور عجب روز ہے روز عاشور۔ ایک مرتبہ عباس خیمے میں کھڑے ہیں، آج پہلا دن ہے حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا۔ کل شب جو حسین کے بچوں نے گزاری ہے، آج پورا دن اور کل کی رات حسین کے بچے پیاسے سوئے ہیں۔ عباس نے جب دیکھا کہ علقمہ لگا دیا گیا، خیموں سے کوئی جا نہیں سکتا پانی لینے کے لیے، فرات پر پہرے لگا دیے جائیں۔ عمر سعد نے کہا کہ عبید اللہ سے خط آیا ہے، ان پہ پانی بند کر دیا جائے۔ اب عباس نے یہ منظر دیکھا، کہا آقا اگر اجازت ہو تو ابھی فرات کا رخ پیاسے بچوں کی جانب کر دوں۔ کہا مشیت الہی یہ ہے عباس کہ ابھی صبر کرنا ہے۔ یہ عباس کی فضیلت کا امتحان تھا، ایک مقام فضیلت ہے عباس کا اور ایک مقام امتحان ہے۔ عباس کی حاجت تھی کربلا میں وہ جنگ کرنا جو علی نے سکھائی تھی، لیکن کربلا میں عباس کی یہ حاجت پوری نہ ہوئی، گویا عباس کو باب الحوائج بنانا تھا۔ عباس کی اپنی حاجت کربلا میں پوری نہ ہوئی۔ اب ایک مرتبہ روز عاشور عباس خیموں کا پہرا دے رکھے ہیں، زہیر آتے ہیں، مولا ابو الفضل عباس گھوڑے پہ سوار ہیں۔ کہا عباس، اے آقا ایک بات کرنی ہے، اگر وقت ہو تو آپ کے بابا کی ایک بات آپ کو یاد کرا دوں۔ اب روز عاشور کے ہنگامے میں زہیر نے جب یہ کہا، عباس نے کہا کیا دیکھ نہیں رہے کہ عالم کیا ہے؟ ارے اس ہنگامہ جنگ میں ایسی کیا بات ہے اے زہیر؟ لیکن چونکہ میرے بابا کا نام لیا ہے، گھوڑے سے نہیں اتروں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے سنوں گا، کیونکہ حسین نے کہا کہ عباس خیموں کا پہرا دے رہا ہے۔ یہاں پہ زہیر نے وہ بات کی ہے، جانتے ہو
تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے پالا تھا؟ اب جب یہ جملہ سنا کہا اے زہیر کیا تم مجھے جوش دلاتے ہو؟ عباس نے گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے انگڑائی لی، راوی نے کہا ایک پاؤں کی ٹھوکر ماری، رکاب ٹوٹ گئی، گھوڑے کی رکاب ٹوٹ گئی، جوش دلایا۔ سامنے دیکھ رہا تھا کہ زہیر اور عباس جتنی دیر میں باتوں میں مشغول تھے، عرب کا ایک ماہر نیزہ بردار مارد سامنے سے یہ موقع تلاش کر کے خیموں کی جانب آ رکھا گیا اور کچھ تاک لگا کے کچھ افراد کو بھی اپنے ساتھ لا رکھا گیا۔ عباس کی نظریں ہیں زہیر کی جانب اور ادھر مارد کو دیکھ رکھے کہ اب زہیر سے بات کرتے کرتے جس گھوڑے کی رکاب ٹوٹی تھی، عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑایا، مارد کی جانب بڑھے۔ یہ عرب کا بڑا ماہر، جانتے ہیں عباس اس کو، ماہر نیزہ بردار کا ہے۔ جب لپکے ہیں اس کی جانب تو کہا اے مارد، میں آج تجھے تیرے ہی نیزے سے ماروں گا۔ رجس پڑھا عباس نے، کہا مارد میں آج تجھے تیرے ہی نیزے سے ماروں گا۔ جب یہ سنا، مارد کو عباس کے نرغے میں گھرتے دیکھا، اب مارد کے ساتھ آنے والوں نے گھیرا تنگ کیا۔ عباس نے مارد کی طرف لپکے اس کا نیزہ دریافت کیا اور ایسا دے کے مارا، وہیں پر مارد کو قتل کر دیا۔ جنگ ہے عباس کی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، لیکن وہ جنگ جو جیسے عباس چاہتے تھے وہ اذن عباس کو نہ مل سکا۔ اب آتے تھے، جب بھی اس نے جہاد لینے آتے تھے، حسین کہتے تھے اے میرے علمدار، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، ارے کیا کہیں یہ ہوا ہے کہ ابھی لشکر باقی ہو اور علمدار چلا جائے؟ اے عباس تھوڑا ٹہر۔ اب جب نماز کی ظہر کی وقت ہوا، عباس نے اذن جہاد مانگا۔ ابھی تو حبیب باقی ہے، ابھی تو مسلم باقی ہے، ابھی تو سعید باقی ہے، ابھی تو جان باقی ہے۔ حسین عصر عاشور تک عباس کو واپس لوٹاتے رہے۔ اب ایک مرتبہ جب عصر عاشور آئی ہے نا، عزاداران ابو الفضل عباس، اب عباس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جب سارا لشکر گنج شہیدہ میں سو چکا، ارے اے میرے آقا، اے میرے مولا، اب تو وہ لشکر ہی نہ رہا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ اب حسین عجیب عالم میں، اب کیا کہیں کہ عباس کو جنگ سے روکیں۔ اب حسین عجیب حالت میں، ابھی یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا، اب خیمے سے آواز آتی ہے العطاش، ہائے پیاس۔ اس سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، اے ننھے بچوں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، خالی کوزے لیے ہوئے بچے اپنے سینوں سے لگائے ہوئے کوزے لیے بیٹھے گئے۔ اب سکینہ بچوں کے ساتھ صدائیں بلند کی العطش۔ حسین نے کہا عباس اگر بچوں کے لیے تھوڑی پانی کی سبیل ہو جائے۔ عباس کو ایک بہانہ مل گیا، جاتے ہیں سکینہ کے پاس، مشکیزہ دریافت کرتے ہیں سکینہ سے، اور جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہے ارے اے بچوں ابھی تو میں تمہیں ایسی ہی بہلا رہی تھی ایک خیموں سے دوسری خیموں میں، لیکن اب میرا چچا عباس فرات کی جانب جا رکھا ہے، اے بچوں اب میں یقین دلاتی ہوں کہ پانی آ جائے گا۔ اب ادھر سکینہ بچوں کو بہلا رہی ہے، اب عباس کو تیار کیا حسین نے، اب بٹھایا، اب وہ علی کے تیور، اب وہ علی کا انداز، وہ علی کا امامہ، وہ علی کی ذوالفقار، وہ سکینہ کا مشکیزہ لیے عباس فرات کی جانب بڑھ رکھے گئے۔ اب وہ لشکر کو چیرتے ہوئے جب فرات پہ پہنچے گئے، اپنے مولا کی طرح اپنے گھوڑے سے کہا پہلے تو پانی پی لے۔ گھوڑے کو سیراب کیا، پانی پلایا، خود اتر گئے فرات کے اندر، مشکیزے کو بھرا۔ اس کے بعد راوی نے لکھا عباس نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پانی اٹھایا۔ بعض راویوں نے جسارت کی اس منظر میں، کہا کہ ابھی پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ جسارت نہ کر ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں،
تجھے کیا معلوم پینا چاہتے تھے نہیں پینا چاہتے تھے؟ عباس نے اٹھایا، اپنا چہرہ دیکھا، پانی کے اندر عکس عباس، اپنے بابا کا وہ دور یاد آ گیا کہ علی نے شہادت کے وقت ایک وصیت کی تھی عباس کو، اے میرے بیٹا عباس، اے میرے بیٹا عباس، ایک وقت کربلا ہوگی، میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ آدھا سے مقابلہ کر رہا ہوگا، اے میرے بیٹا عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین پیاسا ہو۔ اب عباس نے یہ پانی حوالے کیا دریا کے، مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک دفعہ مڑے، ایک دفعہ سنبھلے، ایک دفعہ بڑھے آگے۔ اب وہاں سے عمر سعد نے صدا لگائی صدا لگائی، اے فوج اشقیاء کو خطاب کیا، اے میری سپاہ، اگر یہ پانی خیموں تک چلا گیا قیامت تک یہ جنگ نہ جیت پاؤ گے، ارے سب مل کر عباس کا مقابلہ کرو۔ اب لشکر پہ لشکر خیمے کی جانب آگے بڑھ کے عباس کے لیے راستہ روکتے گئے۔ اب عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، آگے بڑھ رکھے گئے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، صرف مشکیزے کا دفاع کرنا ہے۔ سکینہ کی آواز ذہن میں گونج رہی ہے، اے میرے بچوں، اب میرا چچا عباس جا رکھا ہے، اب پانی آ جائے گا، اب پانی آ جائے گا، اب مشکیزہ چھلک رہا ہے پانی سے۔ اب ایک شقی نے عباس کے داہنے ہاتھ کو قلم کیا، عباس نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لی، اب عباس آگے بڑھ رکھے گئے، مشکیزے کو ایک مرتبہ جب دوسرا ہاتھ قلم ہوا ہے، مشکیزے کو دانتوں میں لے کر عباس آگے بڑھ رکھے ہیں۔ عباس کو روکا نہیں جا رہا، لشکر پہ لشکر، تیر پہ تیر، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا۔ عباس نے ایک دعا کی، اب کٹے ہوئے ہاتھوں کو تو اٹھا نہیں سکتا تھا، ایک دعا کی، الہی عباس کو خیمے تک پہنچا دے، ارے میرے آقا کے بچے پیاسے گئے، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب مشکیزے کے تسمے عباس کی دانتوں میں آگے لے کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے جب دیکھا کہ عباس کے ہاتھ نہیں گئے، اس نے موقع جانا، پیچھے سے آ کے ایک گرز کا وار سرے عباس پر ایسا کیا کہ عباس زین سے زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ اس منظر کو بولنا بڑا آسان ہے، وہ جن کے ہاتھ گئے وہ سوچ سکتے گئے کہ جب کوئی زین سے زمین پر آتا گئے سب سے پہلے ہاتھوں کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالتا گئے۔ میں نہیں جانتا کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ عباس نے صدا بلند کی، الیہ الیہ یا مولا، ارے اے مولا مدد کو آئیے۔ یہ آواز جب حسین کے کانوں میں گئی، تاریخ کا وہ جملہ جو مصائب میں درد دلا دیتا ہے، جو مصائب میں درد مند کر دیتا ہے، کہ حسین نے ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا، اے عباس، تیری اس پکار نے میری کمر توڑ دی۔ ارے جب عباس، وہ حسین کا آخری سہارا، وہ کائنات کا ولایت و امامت بچانے والا علمدار جب زمین پر آیا گئے، جب حسین پہنچے گئے، بالی نے عباس پر آغوش میں سر عباس کو لیتے گئے، کہتے ہیں ایک مرتبہ تو نے ہمیشہ مجھے مولا کہا، ایک مرتبہ اے بھائیا کہہ کے پکار لے۔ ارے عباس کو اپنی آغوش میں لے کے کہتے، ارے اے عباس گھبرا مت، ابھی میں تجھے خیموں میں لے چلوں گا، ابھی بہنیں مرہم کر دیں گی۔ اب جب خیمے کا سننا تھا، بس یہاں عباس منقلب ہو گئے، اے میرے مولا
خیموں میں نہ لے جانا. ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن اس شقی نے وہ جو تیر چلایا، جو مشکیزے کو لگا، ارے فقط پانی نہ بہا، سکینہ کی امید بہ گئی، ارے زینب کی آرزو بہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں اس عبادت، اس عزاداری، ذکر حسین، ذکر علی، ذکر عباس، ذکر علمداری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم شرکائے مجلس و بانیان مجلس کی جملہ حاجات کو ذکر عباس کے طفیل قبول فرما. پروردگار عالم ان کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم تمام عزاداروں کی، علمداروں کی، ماتمداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری مجلسوں کو، جلوسوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار عالم دشمنان اسلام، دشمنان علمداری، دشمنان ماتمداری، دشمنان عزا اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے، ان کو ان کے عزائم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگار عالم اس دنیا میں ہمیں پرچم عباس کے قابل بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم ہنگامہ ظلم و بربریت میں غازی کے جذبے سے زمانے کے ظلم کا خاتمہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام علماء، مراجع، مجتہدین اور وہ جو زمانے کے امام کے ظہور کے لیے اس کشتی نجات کو تیار کر رکھے ہیں، آمادہ کر رکھے کہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما. پروردگار عالم انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگار عالم اپنے ولی برحق بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ کل تمام بانیان مجلس کے مرحومین، شرکائے مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پاکستان، شہدائے پارا چنار، شہدائے افغانستان، شہدائے لبنان، شہدائے فلسطین، ایران، شام، عراق، تمام ان مظلومین شہدائے یمن کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم ابوالفضل العباس.